صحرا کے بے کراں وسطوں میں جہاں تک نظر جاتی صرف ریت کے ٹھیلے، دور دور تک کوئی سبزہ کوئی پانی کی بوند نہ تھی، یہاں صرف گرم ہوا کے جھونکے اور تپتی ہوئی ریت کی چمک تھی۔ یہی صحرا تھا جو لوگوں کی زندگی کا حصہ بھی تھا اور ان کی آزمائش بھی۔ یہ کہانی ایک ایسے قبیلے کی ہے جو صحرا کے بیچوں بیچ آباد تھا۔ اس قبیلے کا نام بنی کاظم تھا۔ ان کے سردار کا نام عمر بن خالد تھا۔ بنی کاظم کا قبیلہ نسلوں سے صحرا میں زندگی گزارتا آیا تھا۔ ان کے لیے صحرا کی سختیاں زندگی کا حصہ تھا اور انہوں نے ہمیشہ ان مشکلات کا مقابلہ کیا تھا۔ عمر بن خالد ایک مضبوط اور بہادر شخص تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اس کا فرض تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرے اور انہیں صحرا کی مشکلات سے بچائے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں صحرا میں سختیاں اور بھی بڑھ گئی۔ پانی کا ذریعہ ختم ہو رہے تھے اور قبیلے کے لوگ بھوک اور پیاس سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن جب قبیلے کے لوگ سخت پیاس اور تھکن کا شکار تھے، عمر بن خالد نے اپنے قبیلے کے بزرگوں کو بلایا اور کہا، ہم مزید اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں کسی نئے پانی کے چشمے کی تلاش کرنی ہوگی، ورنہ ہمارا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ قبیلے کے بزرگوں میں سے ایک جو سب سے زیادہ دانا تھا، اس نے کہا، عمر، صحرا میں نئے پانی کے ذرائع تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ ایک خطرناک سفر ہوگا اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کچھ ہوگا بھی یا نہیں۔ عمر بن خالد نے پرعزم لہجے میں کہا، ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا۔ میں اپنے لوگوں کو یوں مرنے نہیں دے سکتا۔ عمر نے اپنے چند بہادر ساتھیوں کو چنا اور پانی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہ سفر ان کے لیے نہایت کٹن تھا، کیونکہ صحرا میں نہ تو کوئی سایہ تھا اور نہ ہی کوئی پانی۔ وہ دن رات سفر کرتے رہے، لیکن پانی کا کوئی نشان نہیں ملا۔ ایک دن جب عمر اور اس کے ساتھی صحرا کے بیچوں بیچ سفر کر رہے تھے، اچانک ایک زبردست صحرائی طوفان نے انہیں گھیر لیا۔ ہوا کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ بامشکل کھڑے ہو پا رہے تھے۔ ریت کے گرد و باد نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا اور وہ راستہ بھٹک گئے۔ عمر نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، ہمیں ایک ساتھ رہنا ہوگا۔ طوفان جلدی گزر جائے گا، لیکن ہمیں حوصلے بلند رکھنے ہوں گے۔ ان کے لیے یہ طوفان ایک بڑا امتحان تھا۔ کئی گھنٹوں تک وہ طوفان کی زد میں رہے، لیکن عمر کی قیادت نے انہیں ایک ساتھ رہنے میں مدد دی۔ جب طوفان تھاما تو وہ تھکے ہارے تھے مگر زندہ تھے، لیکن اب ان کے سامنے ایک نیا مسئلہ تھا۔ ان کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا اور وہ راستہ بھی کھو چکے تھے۔ عمر اور اس کے ساتھی کئی دنوں تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ پیاس کی شدت اور تھکن نے ان کی حالت خراب کر دی۔ ان کے پاس جو تھوڑا بہت کھانا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ عمر کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پانی نہ ڈھونڈ سکے تو وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ایک دن جب وہ سب بے حد تھک چکے تھے، عمر نے دیکھا کہ ان کے ایک ساتھی کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ اس نے اسے سہارا دیا اور کہا، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمیں جلد ہی پانی ملے گا۔ لیکن عمر خود بھی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو صحرا میں مرنے کے لیے لے آیا۔ وہ رات کے وقت تنہا بیٹھا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہمیں اس مصیبت سے بچا لے، ہمارے لیے کوئی راستہ دکھا۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی صحرا پر پڑی تو عمر نے دور ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ وہ روشنی ایسی تھی جیسے کوئی پانی کا چشمہ ہو۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا اور کہا، دیکھو، وہاں کچھ ہے، شاید وہ پانی ہو۔ عمر اور اس کے ساتھی پوری قوت کے ساتھ اس روشنی کی طرف دوڑنے لگے۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچے، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی سراب نہیں بلکہ حقیقت میں ایک نخلستان تھا۔ وہاں ایک خوبصورت چشمہ بہہ رہا تھا اور درختوں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ بھی تھا۔ عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے ساتھیوں کو پانی پینے کے لیے بلایا۔ یہ ان کے لیے زندگی کی ایک نئی امید تھی۔ صحرا میں کئی دنوں کی پیاس کے بعد یہ چشمہ کے لیے ایک معجزہ تھا۔ عمر اور اس کے ساتھیوں نے نخلستان میں کچھ دن گزارے تاکہ اپنی طاقت بحال کر سکیں۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کی مدد کی۔ عمر نے مقامی لوگوں سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ پانی کا ذریعہ مستقل ہے یا صرف وقتی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ نخلستان ایک قدیم پانی کے چشمے پر قائم ہے۔
جو سالوں سے بہہ رہا ہے اور یہ قبیلے کے لوگوں کے لیے زندگی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ عمر نے سوچا کہ اگر وہ اس نخلستان کو اپنے قبیلے کے لیے مستقل ٹھکانہ بنا لے تو ان کے لوگوں کی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس قبیلے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے بے حد بےتاب تھے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ اپنے گاؤں پہنچے۔ جب قبیلے کے لوگوں نے انہیں زندہ دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عمر نے قبیلے کے لوگوں کو نخلستان کے بارے میں بتایا اور کہا، ہمیں اس نخلستان کی طرف ہجرت کرنی ہوگی۔ وہاں پانی بھی ہے اور زندگی کے دیگر ضروریات بھی موجود ہیں۔ یہ ہمارا نیا گھر ہو سکتا ہے۔ قبیلے کے لوگ عمر کی باتوں سے متفق ہو گئے۔ وہ سب مل کر نخلستان کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ قبیلہ نخلستان میں منتقل ہو گیا۔ وہاں انہوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ نخلستان میں پانی کی فراوانی اور زمین کی زرخیزی نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ عمر بن خالد نے اپنے لوگوں کے لیے ایک نیا خواب دیکھا تھا اور اب وہ خواب حقیقت بن چکا تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے نخلستان میں کھیتی باڑی شروع کی اور اپنے گھروں کو تعمیر کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب عمر کی قیادت اور ان کی محنت کا نتیجہ تھا۔ عمر بن خالد کے نام کو قبیلے کے ہر فرد نے عزت و احترام کے ساتھ یاد کیا۔ لیکن نخلستان میں زندگی ہمیشہ آسان نہ تھی۔ وہاں بھی نئے مسائل نے جنم لیا۔ ایک دن قبیلے کے چند نوجوانوں نے دیکھا کہ نخلستان میں ایک بیرونی قبیلہ بھی داخل ہو چکا ہے جو پانی کے چشمے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمر بن خالد کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً متحرک ہوا اور اس نے اپنے نوجوانوں کو تیار کیا اور بیرونی قبیلے کے سردار سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے، لیکن وہ کسی بھی قسم کے حملے کے لیے بھی تیار تھا۔ عمر بن خالد نے بیرونی قبیلے کے سردار سے ملاقات کی اور کہا، یہ نخلستان ہم سب کے لیے ہے، لیکن اگر تم ہمارے چشمے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے تو ہمیں اپنی حفاظت کے لیے لڑنا پڑے گا۔ بیرونی قبیلے کے سردار نے کہا، ہم بھی پانی کی تلاش میں ہیں اور ہمیں اس نخلستان کی ضرورت ہے، لیکن ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ عمر بن خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم امن چاہتے ہو تو ہم مل کر اس نخلستان کو بانٹ سکتے ہیں۔ پانی اللہ کی نعمت ہے اور اسے کسی ایک قبیلے کی ملکیت نہیں بننا چاہیے۔ بیرونی سردار نے عمر کی باتوں سے متاثر ہو کر امن کا ہاتھ بڑھایا اور دونوں قبیلوں نے مل کر نخلستان کے وسائل کو بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ عمر بن خالد کی دانش مندی اور قیادت نے نہ صرف اپنے قبیلے کو بچا لیا بلکہ ایک نئی صلاح کی بنیاد بھی رکھی۔ نخلستان میں دونوں قبیلے مل کر رہنے لگے اور انہوں نے زندگی کے نئے اصولوں کو اپنایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نخلستان ایک چھوٹے سے شہر کی شکل اختیار کر گیا۔ دونوں قبیلوں نے مل کر وہاں ترقی کی راہوں میں ہموار کی، نئے کنویں کھودے گئے اور زراعت میں اضافہ ہوا اور تجارتی راستے بھی قائم ہوئے۔ عمر بن خالد کی قیادت میں یہ نخلستان ایک مثال بن گیا کہ اگر لوگ مل کر کام کریں تو کسی بھی مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف صحرا میں جینے کی نہیں بلکہ انسان کی عزم، محنت اور صلاح کی بھی ہے۔ عمر بن خالد نے اپنے قبیلے کو نہ صرف بچایا بلکہ انہیں ایک نئی زندگی کا راستہ دکھایا۔ صحرائی زندگی کی سختیوں کے باوجود انہوں نے یہ سیکھا کہ اگر دل میں ایمان، ہاتھوں میں محنت اور سر میں دانش مندی ہو تو کوئی بھی مشکل راستہ آسان ہو سکتا ہے۔ صحرائی زندگی کا قصہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کی مشکلات کا سامنا کیسے کیا جائے اور یہ کہ کس طرح محبت، امن اور قیادت کے ذریعے ہر مشکل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ کہانی آپ کو کیسے لگی تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کے مزید کہانیاں بنا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔